الحمد للہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون۔ اللہ رب العزت مشرکین مکہ جب پوری مخالفت پہ ڈٹ گئے تو ان سے پچھلی جو قومیں تھیں جن کی طرف رسول آئے اور وہ ان رسولوں کے قصے خود بیان کرتے تھے، جو عرب کی سرزمین میں آئے ان میں حضرت صالح علیہ السلام، اسی طرح نوح علیہ السلام، یہ موسیٰ علیہ السلام ساتھ مصر کی طرف آئے، تو یہ وہ رسول تھے 5-6 جو عرب کی سرزمین میں آئے اور ان قوموں نے ان کی بات نہ مانی، اللہ تعالیٰ نے ان کو جڑ سے کاٹ کے رکھ دیا۔ تو آج جو قوم عاد کی پوری کہانی اللہ تعالیٰ سنائیں گے مشرکین مکہ کو، اور بھی 2026 ہے ان لوگوں کے لیے بھی وہی عبرت ہے، وہی پیغام ہے، انہی چیزوں سے بچنا ہے جو اس قوم کی ہلاکت کا سبب بنے، کیونکہ قرآن قیامت تک کے لیے ہدایت ہے۔ وَإِلَىٰ اور کی طرف، عادٍ قوم عاد کی طرف ہم نے بھیجا اخاہم، اخوۃ بھائی، ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو، ہود نبی کا نام ہے۔ ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اب ہود نے کیا کہا؟ قالا، ہود نے کہا یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں۔ یہ ذہن میں رکھیں گے نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی 5 نیک لوگ جو ہیں ان کے بت مجسمے بنا کے ان کی پہلے سفارشی سمجھتے رہے، جب اگلی نسل آتی ہے تو عبادت شروع کر دیتی ہے۔ اسی طرح جو بچے کھچے لوگ تھے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے جو ہیں وہ سام، ان کی نسل سے یہ قوم بنی جو قوم عاد کہلائی تھی۔ تو انہوں نے بھی اپنے بت بنائے تھے، ہر علاقے میں لوگ کوئی نہ کوئی اپنا بت قبروں پہ بنا کے کوئی نہ کوئی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، تو یہی ان کا حال تھا۔ تو ان کا پہلا پیغام تھا قالا، ہود علیہ السلام نے کہا یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم، ما نہیں، لکم تمہارے لیے، من الہ کوئی الہ، غیرہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں تمہارے لیے، صرف اس ایک اللہ کی عبادت کرو، اس نے پیدا کیا ہے۔ ساتھ ہی کہا افلا، کیا نہیں، تتقون، تم ڈرتے، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں جس نے پیدا کیا، روزی دیتا ہے، تمہارے دل کی حرکت کو چلا رہا ہے، جگر کام کر رہا ہے، اور اس کا رزق کھا کے تم نذرانے جا کے بتوں پر دے آتے ہو، کیا اس بات سے تمہیں ڈر نہیں آتا؟ دنیا میں بھی آپ کا ایک مالک ہے، تم اس کے نوکر ہو، غلام ہو، کھاتے پیتے تنہا ادھر سے لیتے ہو، تو گون جا کے نذرانے کسی اور کو پیش کر دو، وہ مالک بھی غصے ہوگا۔ تو اب دیکھیں قالا، جواب دیا، المالا، مالا یہ ملک سے بھی ہے جو بادشاہ ہوتے ہیں، ملائی سے بھی ہے کہ پورے دودھ کے اوپر جو کریم آ جاتی ہے، وہ اسی طرح اس قوم کے جو بڑے لوگ تھے، امیر لوگ تھے، خوشحال تھے، ہمارے ہاں کہتے ہیں چودھری تھے، پگ بند تھے، سفید پوش، جو کی بات چلتی ہے بڑے لوگ۔ قالا کہا، المالا سرداروں نے، الذین کفروا جو کافر تھے، من قوم ہی آپ کی قوم میں سے جو کافر تھے ان میں جو سردار ہے انہوں نے جواب دیا۔ ہمیشہ نبی کی مخالفت موٹے لوگوں نے، امیر لوگوں نے، خوشحال لوگوں نے کی، کیونکہ ان کے جو مفادات ہیں نا ان پر
پہلی جو ضرب پڑتی ہے نبی کی وہ پڑتی ہے۔ انہوں نے کہا انا بے شک ہم لنراک لا یقیناً نراک تجھے دیکھتے ہیں فی صفاحت، صفاحت ہے بے وقوف، ہم تجھ کو بے وقوف دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لفظ ہے جو پیچھے ہم پہلے پارے میں پڑھ آئے ہیں کہ قالوا نؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بے وقوف ایمان لائے۔ وہ السفہاء جو ہے وہی یہ صفاحتاً، انہوں نے کہا ہم تجھ کو بے وقوف دیکھتے ہیں، تو اتنا بے وقوف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنے باپ دادا کے بنائے ہوئے بت اور دربار ان کو تو چھوڑ رہا ہے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہا ہے، تیرے جتنا کوئی بے وقوف ہے۔ ساتھ انہوں نے کہا وَإِنَّا بے شک ہم لَنَظُنُّکَ، ہمیں یہ ظن ہے، ہمیں یہ گمان ہے، مِنَ الْكَاذِبِينَ کہ آپ جھوٹوں میں سے ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ آپ کی طرف وہی بھیجے، آپ ہمیں ابھی تک رہتے تھے، اچانک آپ کہتے ہیں مجھ پہ وہی آئی ہے اور میں رسول ہو گیا ہوں، لہذا ہمارے خیال سے آپ جھوٹے ہیں۔ اس کا جواب نبی دیتے ہیں قال، ہود علیہ السلام نے کہا یا قومی، ہے میری قوم، لیسا ہرگز نہیں بھی میں صفاحتاً بے وقوف، میں بالکل بے وقوف نہیں ہوں، ولیکنی لیکن میں ہوں رسول رسول من رب العالمین، جو جہانوں کا رب ہے نا اس کی طرف سے میں رسول ہوں، اور میرا کام ہے ابلغکم، ابلغ تبلیغ کروں، پہنچاؤں، کم تم کو رسالاتی رسالے پیغامات، تم کو پیغامات پہنچاؤں ربی اپنے رب کے، جتنے رب کے پیغام آ رہے ہیں تم کو پہنچا دوں، وَأَنَا اور میں لَكُمْ تمہارے لیے ناصح نصیحت کرنے والا ہوں، خیر خواہ ہوں، آمین اور امانت دار ہوں، بڑی امانت کے ساتھ تم کو وہ نصیحتیں پہنچاتا ہوں، خیر خواہی کرتا ہوں جو اللہ مجھے پیغام پہنچاتے ہیں۔ ساتھ انہوں نے کہا آوا عجب تم، یہ ہم نے کل سارے لفظ پڑھے ہوئے ہیں اور اب نبیوں کے سلسلے چل رہے ہیں، یہی لفظ بار بار آنے ہیں۔ گزارش ہے کہ اگر چھٹی نہ ہو اور یہ لفظ بار بار تشریح نہیں کرنی پڑتی، آوا عجب تم، کیا تمہیں عجیب لگتا ہے، ان جاکم کہ آئی تمہارے پاس ذکر نصیحت، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، اللہ رجلن ایک ایسے بندے پر، رجل کہتے ہیں مرد، ایسے مرد پر منکم جو تم میں سے ہے، کیا تمہیں یہ عجیب لگتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو نصیحت آئی ہے وہ تم میں سے ہی ایک انسان پر آئی ہے، لِيُنذِرَكُمْ تاکہ تم کو وہ ڈرائے، تمہیں یہ تھا کوئی فرشتہ آئے گا، اللہ بندوں میں سے ہی ایک انسان کو چنتے ہیں، اور تمہیں یہ تعجب لگ رہا ہے کہ میں غریب خاندان، شریف خاندان کا فرد ہوں اور تم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جب اتنا کہا تو ساتھ وہ اب دعوت شروع کرتے ہیں، وَاذْكُرُوا، وہ یاد کرو، ذکر کیا کرو، اِذْ جب جَعَلَكُمْ اس نے بنایا تم کو خلفاء خلیفہ، جس ذات نے تم کو خلیفہ بنایا، جانشین بنایا، من بعد قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تم تھوڑے سے ٹوٹرو بچے تھے، ان کو اللہ نے پھیلا کے پوری قوم بنایا اور آج تم کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ یہ قوم آج جو ہے نا یہ بہت ترقی یافتہ قوم تھی، معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم سے پہلے بھی بڑی بڑی ترقی یافتہ قومیں آئی تھیں، وہ غرق ہوئیں، پھر قومیں آئیں، یہ پہاڑوں کے اندر بڑے بڑے ملات بناتے تھے، تو اللہ نے تم کو خلیفہ بنایا ہے، نوح علیہ السلام کے بعد حکومت دی ہے، ترقی کی ہے، دنیا میں تمہاری نام لیا جاتا ہے، اتنا بڑا اللہ نے تم کو راج دیا ہے۔ وَزَادَكُمْ اور زیادہ کیا تم کو، فی الخلق تخلیق میں، بسطتاً پورا پھیلاؤ، وسعت یعنی تمہارے قد و قامت میں بھی اللہ نے تم کو وسعت دی ہے۔ ان کے بڑے بڑے قد تھے، بڑے بڑے جسے تھے، جسمانی طور پہ بہت طاقتور تھے، اس طرح ترقی بھی بہت کی، اس طرح دل کے بھی بڑے سخت تھے، تو اللہ نے تم کو وَزَادَكُمْ زیادہ کیا، عام لوگوں سے زیادہ، فی الخلق جسم بنانے میں، بسطتاً پوری پھیلاؤ کے ساتھ،
تمہارے جسم کو قد و قامت کو بھی اللہ نے بہت بڑا بنایا ہے۔ فذکروا، پس ذکر کرو، یاد کرو، آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو۔ آلاء یہ وہی لفظ ہے جو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہاں آلاء بولتے ہیں نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ، اپنے رب کی کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے، اس سے مراد نعمت ہوتا ہے۔ فَذْكُرُوا، پس یاد کرو، آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، لعلکم، تاکہ تم تفلحون، فلاح پا جاؤ۔ اللہ کی نعمتوں کو بار بار یاد کیا کرو۔ میں ماں کے پیٹ سے خالی ہاتھ پیدا ہوا، آج اللہ نے مجھے گاڑیاں دیں، کوٹھیاں دیں، اتنی مجھے وقار دیا، عزت دی، یہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اب انہوں نے نہ جواب دیا، جو ساری تبلیغ کے بعد قرآن تو ایک رکوع میں خلاصہ بیان کرتا ہے، ادھر صدیاں لگتی ہیں ان باتوں میں، تب جا کے ان پہ وہ حجت پوری ہوتی ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، اجیتنا، کیا تمہارے پاس اس لیے آیا ہے؟ اجیتا، آیا ہے تو نہ ہمارے پاس۔ انہوں نے کہا، سن ادلے، تو اس لیے ہمارے پاس ہے، لنعبد اللہ، کہ ہم عبادت کریں صرف اللہ کی، وحدہ، جو اکیلا ہے، ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور کسی کی بھی نہ کریں۔ یہ وہ کہتے تھے کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ وَنَذَرَ، اور ہم چھوڑ دیں، مَا کَانَ یعبد، جو تھے عبادت کرتے، جن کی آبانا، ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے تھے، ان ساروں کو چھوڑ کے ہم اکیلے واحد اللہ کی عبادت کریں۔ یہ قرآن میں آتا ہے کہ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا تو ان قوموں کے رنگ بدل جاتے تھے، جب ساتھ بزرگوں اوروں کا ذکر کیا جاتا بڑے خوش ہو جاتے۔ یہی وہ کہہ رہے ہیں، ہم واحد اللہ کی عبادت کریں اور ان سارے بتوں کو، بزرگوں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ آج بھی دنیا میں وہی چلا آ رہا ہے، لہذا انہوں نے کہہ دیا، فاتینا، پس لیا، بما تعدنا، جو تو ہمارے ساتھ وعدہ کرتا ہے، جو ہمیں دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم شرک پر قائم رہے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو جاؤ جا کے وہ عذاب لیا۔ ہم یہ بات نہیں مان سکتے کہ سارے بزرگوں کو چھوڑ کے صرف ایک خدا کی عبادت شروع کر دیں، تو وہ عذاب لیا جو لینا ہے۔ ان کنتا، اگر ہے تو من الصادقین، سچوں میں سے، تو پھر تو جا کے وہ عذاب لیا۔ قالا، انہوں نے جواب دیا، قد، بے شک، واقعہ ہو چکا ہے، علیکم، اوپر تمہارے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، رجسن، ناپاکی، عذاب، اللہ کی طرف سے تم پر عذاب لکھا جا چکا ہے، واقع ہو چکا ہے، وغضب، اور غضب بھی لکھا جا چکا ہے، بس اب مہلت پوری ہو رہی ہے، اس حد تک تم شرک میں چلے گئے ہو تو اللہ کی طرف سے عذاب اور غصہ تمہارا طے ہو چکا ہے۔ اب ایک اور بات کی، یہ آج بھی ہم نے غور کرنا ہے، اتجادلوننی، کیا تم مجادلہ کرتے ہو مجھ سے، کیا تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو، بحث کرتے ہو، فی میں، اسماء، ناموں کے بارے میں، اسم ہے نا، اسم کی جمع اسماء، کیا تم مجھ سے صرف ناموں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو؟ نام بھی وہ سمیتموہا، جو نام رکھ لیے ہیں، تم نے خود، و آباؤکم، اور تمہارے باپ دادا نے خود نام گڑھے ہوئے ہیں۔ یعنی بات یہ ہے کہ انسان کی فطرت سے نا ابلیس جو شیطان ہے بڑا فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ انسان کا جو نام کسی کے ساتھ لگا دیا جائے نا، اس کا انسانی فطرت پہ بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ کسی کے ساتھ اچھا نام گاڑ دیا جائے تو لوگ اس کے بارے میں بڑی اچھی امیدیں لگا لیتے ہیں، کسی کے ساتھ برا نام لگا دیا جائے عام بول چال میں تو اس کو لوگ برا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ ایسی شیطان کی یہ چال ہے کہ عام اللہ کے جو بندے ہیں ان کے ساتھ وہ ایسا نام چسپاں کرتے ہیں، اس نام کی وجہ سے لوگ آہستہ آہستہ اس کو حقیقت سمجھتے ہیں۔ مثلا ایک اللہ کا بندہ ہے، اس کا نام ہم رکھ دیتے ہیں داتا، وہ دینے والا ہے، تو اب لوگ سمجھیں گے وہ واقعی دیتا ہے، تو یہ انسانی نفسیات پہ اثر ہوگا، لہٰذا وہاں لینے والے چلے جائیں گے کہ یہاں سے ملتا ہے وہ دیتا ہے، حالانکہ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ ایسے کسی بزرگ کے نام آپ غوث اعظم رکھ دیں گے، حالانکہ ان کا نام کوئی اور والدہ نے رکھا ہوا ہے۔ یہ مختلف بہانوں سے غوث اعظم، غوث ہوتا ہے فریادیں سننے والا،
فریادوں کو پورا کرنے والا، اعظم سب سے بڑا، یعنی دنیا میں سب سے بڑا جو تمہاری فریادیں دعائیں سنتا ہے یہ نام ہے غوث اعظم۔ تو لوگ سمجھتے ہیں واقعی وہ ہماری فریادیں پوری کرتا ہے، یہ نام ہے جو گڑنے والے گاڑ کے چسپاں کرتے ہیں، ایسے غریب نواز نام رکھ دیا، حالانکہ ان کا نام غریب نواز نہیں، یہ چسپاں کیا گیا ہے تو بندے سمجھتے ہیں وہ غریبوں کو نوازتا ہے، یعنی خزانے اس کے پاس ہیں اور وہ نوازنے دیتا چلا جاتا ہے، حالانکہ خزانے سارے اللہ کے پاس ہیں۔ ایسے گنج بخش، گنج بھی خزانے کو کہتے ہیں، بخش ہوتا ہے بخشنے والا، خزانے عطا کرنے والا، واحد اللہ ہے، لیکن یہ بندے کے ساتھ ایسا نام لگا دیا گیا ہے کہ آپ بندے گنج بخش، خزانے وہاں سے ملتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے وہاں سے خزانے، اللہ کو چھوڑ کے غریب وہاں جاتے ہیں، نوازا جاتا ہے۔ اس طرح یہ سارے نام مشکل کشا، یعنی مشکلیں کھول کے دور کر دینے والا وہ اللہ پاک ہے۔ اب وہ کسی کو ہم سمجھیں گے تو لوگ مشکل کے لیے اس کا نام پکارنا شروع کر دیں گے۔ یہ اتنی بڑی شیطان کی چال ہے، تو وہی یہ قوم عاد سے شروع ہوئی ہے، آج تک یہ چلی آ رہی ہے کہ بڑے بزرگوں کے اصل نام جو والدین رکھتے ہیں ان کو چھوڑ کے ساتھ موٹے موٹے القاب لگا دی جاتے ہیں، اور وہ اتنے دماغوں پہ چھا جاتے ہیں کہ اصل نام لوگ بھول جاتے ہیں، اور ایمانداری سے جیسے یہ 11ویں شریف بولا جاتا ہے، اصل بزرگوں کا نام ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا ان پڑھوں کو، لیکن وہ 11ویں والا کہہ کے اس رسم پہ پکے ہو جاتے ہیں۔ یہ بات ہے، تو جہاد لونا نہیں، کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو؟ انہوں نے بھی بت بنائے ہوئے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا ہے، وہ ود ہے، یعوق ہے، یغوث ہے، ہر علاقے میں لاگ بت ہے۔ کیا تم جھگڑتے ہو فی اسماء، ان ناموں کے بارے میں تم کہتے ہو اللہ کے سوا ہم نے ان کو ضروری پکارنا ہے، اکیلے اللہ کو نہیں پکارنا۔ یہ وہ نام ہے سمیتموہا، جو نام رکھ لیے ہیں انتم تم نے و آباؤکم تمہارے باپ دادا نے، یہ جو نام غوث اعظم، داتا، مشکل کشا، یہ تم نے رکھے ہوئے ہیں، وہ تمہارے باپ دادا نے۔ ما نزل اللہ، نہیں نازل کی اللہ نے، بہا اس بارے میں، من سلطان، کوئی دلیل، اللہ نے کوئی دلیل، کوئی سند، کوئی آیت کسی نبی کو یہ نہیں دلیل دی کہ یہ نام رکھو۔ اللہ نے یہ سارے نام آپ نے رکھے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی صفتیں ہیں جو تم گاڑ کے دوسروں کے نام لگاتے ہو۔ اس لیے فانتظروا، انتظار کرو، انی بے شک میں معکم، تمہارے ساتھ، من المنتظرین، انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ اگر تم ڈٹ گئے ہو اور کہتے ہو جا عذاب لے آ، تو پھر تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں، کیونکہ جب بندہ اس حد تک بگڑ جاتا ہے کہ پیغمبر کی تبلیغ صدیوں کی اس پہ اثر نہیں کرتی، تو پھر ہمارے ہاں بھی ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، جو تبلیغ نہیں مانتے پھر ان کو اللہ عذاب سے پکڑ سے مناتا ہے۔ لہذا ان پہ پکڑ آئی، اور ایسی آئی کہ وہ پورے 8 دن 7 راتیں ان پہ مسلسل جھکڑ چلتے رہے، آندھی چلتی رہی، ان کے مکان، یہ قرآن میں دوسری جگہ پہ آیا ہوا ہے، پورے کے پورے وہ گرا کے وہ پٹک کے رکھ دیے گئے، جس طرح کھجور کا درخت تنوں سمیت اکھڑ کر گر جائے، اس طرح قرآن کہتے ہیں وہ گرے پڑے رہے اور تباہ برباد ہو گئے مکان تک۔ اس لیے اللہ کہتا ہے فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے نجات دے دی یہ ہود علیہ السلام کو، فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے نجات دی، بچا لیا ہود علیہ السلام کو، وَالَّذِينَ مَعَهُ، اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے کلمہ پڑھنے والے، بِرَحْمَةٍ منا، اپنی رحمت سے، اپنی مہربانی سے ان کو بچا لیا، وَقَطَعْنَا، اور ہم نے قطع کر دیا، کاٹ کے رکھ دیا، دابرا، جڑ، الذین کذبوا بآیاتنا، ان لوگوں کی جڑ کوئی کاٹ دیا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے۔ آیتوں کو ماننا، آیتوں کو پڑھنا، آیتوں کو سمجھنا، یہ انسان کو تباہی اور ہلاکت سے دنیا میں بھی بچائے گا اور آخرت میں بھی۔ وہ چونکہ انکار کرتے تھے اس لیے اللہ نے ان کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور نہیں تھے وہ ایمان لانے والے۔ جب اللہ کو یقین ہو جاتا ہے، جد پوری ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ دنیا میں مشرک قوم کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اس سبق کو ایک بار دہرائیے جی۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ قالا، اس نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم صرف اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں،
افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ کھاتے اس کا اور نذرانے دوسری جگہ۔ قال الملأ، تو سرداروں نے کہا، الذین کفروا من قومہ، جو اس کی قوم میں سے کافر تھے، ان میں جو بڑے لوگ تھے چودھری، انہوں نے کہا انا لنراک فی صفات، بے شک ہم تجھ کو بے وقوف دیکھتے ہیں، تو باپ دادا کا دین چھوڑ کے ساری رسمیں چھوڑ کے نیا دین گاڑ لیا ہے۔ وَإِنَّا لَنُظُنُّكَ، اور ہمارا پورا گمان ہے، زن ہے، مِنَ الْكَاذِبِينَ، کہ تم جھوٹوں میں سے ہو، کوئی تیرے پر وہی نہیں آتی، تم سارے سے غریب خاندان کے ہو اور اب تم اپنی سیاسی ٹور بنانا چاہتے ہو، رسول بننا چاہتے ہو۔ قالا، انہوں نے کہا یا قوم، اے میری قوم، لیس بی صفاتن، میں بالکل بیوقوف نہیں ہوں، ولاکنی، لیکن میں رسول ہوں من رب العالمین، جانوں کا جو رب ہے اس نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ وَأُبَلِّغُكُمْ، اور میں تم کو پہنچاتا ہوں رسالاتی ربی، اپنے رب کے سارے رسالے پیغام پہنچاتا ہوں۔ وَأَنَا لَكُمْ، اور میں تمہارے لیے ناصح، نصیحت کرنے والا، خیر خواہ، امین، پورا امانتدار ہوں، جو اوپر آتا ہے ایک بات بھی چھپا کے نہیں رکھتا، ساری تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اواجبتم، کیا تمہیں یہ تعجب لگتا ہے، ان جاکم ذکر من ربکم، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کا جو ذکر آیا ہے، اللہ رجل، وہ ایک ایسے بندے پر آیا ہے، منکم، جو تم میں سے ہی ہے، تمہاری چاچا بابے بہن بھائیوں میں سے ہے، تو تم یہ تعجب لگتا ہے، لِیُنذِرَکُم، تاکہ میں تم کو ڈراؤں، وَاذْکُرُوا، اور یاد کرو، اذ جعلکم خلفاء، جب اللہ نے تم کو خلیفہ بنایا، جانشین بنایا، من بعد قوم نوح، قوم نوح کے بعد تم کو زندہ بھی رکھا، تمہارے باپ دادا کو، پھر وہ آج تک تم خلیفہ اور دنیا میں راج کر رہے ہو۔ وَزَادَكُمْ، اور تمہیں زیادہ دیا، فی الخلق، تمہاری تخلیق، جسم قد و قامت میں تم کو زیادہ کیا، بسطتاً، وسعت میں، تمہارے جسم قد و قامت طاقت اس میں بھی زیادہ کر دی، عام قوموں سے وہ زیادہ تھے۔ قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے، انہوں نے کہا ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ تو اللہ نے کہا جس نے تم کو طاقت دی ہے وہ اللہ طاقتور ہے۔ فَاذْکُرُوا، ہود علیہ السلام نے کہا یاد کرو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے۔ قالوا، اب انہوں نے نچوڑ نکال دیا، انہوں نے کہا اجئتنا، ہمیں سمجھ آ گیا، کیا تو اس لیے آیا ہمارے پاس، لنعبد اللہ وحدہ، کہ ہم اللہ واحد کی عبادت کریں، صرف ایک اللہ کی، ونذر، اور ہم چھوڑ دیں، ما کان یعبد، جن کی عبادت کرتے تھے، آباؤنا، اتنے بزرگ ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے تھے، کیا ہم ان کو چھوڑ دیں؟ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے مانتے وہ سفارشی تھے، حالانکہ اللہ کو پوری دنیا کا خالق و مالک مانتے تھے، لیکن اتنا سفارشی کہ اللہ کے رزق کو جا کے دے ان کو آتے تھے امانت نذرانے، تو اس کو اللہ نے عبادت ہی کہا ہے کہ ہم ان کی عبادت نہ کریں جن کے ہمارے باپ دادا عبادت کرتے ہیں۔ فاتنا، جا لیا، بما تعدنا، جو تو ہمیں روز وعدہ دیتا ہے، دھمکی دیتا ہے عذاب کی، وہ لیا، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے تو لیا۔ قالا، تو حود علیہ السلام نے کہا قد وقع علیکم، وہ واقعہ ہو چکا ہے، لکھا جا چکا ہے پر تمہارے، میرے ربکم، تمہارے رب کی طرف ہے، رجسن، ناپاکی، عذاب، و غضبن، اور غضب، یہ تمہارے اوپر لکھا جا چکا ہے۔ اتجادلوننی، کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو، فی اسمائی، ناموں کے بارے میں، سمیتموہا، جو نام رکھے گئے ہیں، انتم، تم نے خود، و آباؤکم، تمہارے باپ دادا نے خود بندوں کے ساتھ ایسے ایسے بڑے نام لگا دیے ہیں، کسی کو مشکل کشا، کسی کو غریب نواز، کسی کو گنج بخش، یہ تم نے خود رکھے ہیں۔ و آباؤکم، اور تمہارے باپ دادا نے رکھے ہیں، ما نزل اللہ، نہیں نازل کی اللہ نے، بہا، ان کے بارے میں، من سلطان، کوئی دلیل، آج بھی قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، ان میں اللہ نے کوئی دلیل، کوئی ایسا نام نہیں رکھا کہ میں نے اپنے خزانے فلانے کو دے دیے اور وہاں جاؤ اور خزانے لے آؤ، میں نے مشکل فلانے کو بنا دیا ہے، وہاں مشکل دور کرا لو۔ اگر یہ کوئی دلیل ہے پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ تم نے خود آپ یہ نام گڑے ہوئے ہیں۔ فانتظروا، کرو انتظار،
انی بے شک میں بھی معکم تمہارے ساتھ من المنتظرین میں بھی منتظر ہوں، انتظار کرنے والا ہوں کہ وہ اب فیصلہ ذا بھی کرے گا۔ فانجیناہ اللہ کہتا ہے پس ہم نے نجات دے لی، بچا لیا اس کو، والذین معہ اور جو لوگ اس کے ساتھ ہو گئے تھے، برحمت منا اپنی خاص رحمت سے ان کو بچا لیا۔ اللہ نبی کو اور ایمان والوں کو وہاں سے ہجرت کرنے کا کہتا ہے کہ نکل جاؤ، اور بعد میں اس پوری بستی پہ عذاب آ جاتا ہے۔ وقطعنا اور ہم نے کاٹ کے رکھ دیا، دابر الذین جڑ ان لوگوں کی کذبوا بآیاتنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، ان کی جڑ ہی کاٹ کے رکھ دی، وما کانوا مؤمنین اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔